کیا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف الگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا تم اتحدثونہم بما فتح اللہ، کیا تم باتیں کرتے ہو ان سے اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول رکھی ہے، تاکہ وہ تمہارے ساتھ اس بارے میں اللہ کے ہاں جھگڑا کریں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون، بلکہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر وہ چیز جس کو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے کتاب کو مگر خیالات باطل، بے شک نہیں ہے مگر گمان کرنے والے، یہ اس کا دوسرا معنی نہیں ہے مگر بے سند باتیں کرنے والے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں ثمن قلیل، تھوڑے پیسے۔ ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کما رہے ہیں۔ قالو، کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کے مخالف نہیں کرے گا؟ کیا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو؟ بلا، کیوں نہیں، جو برائی کرتا ہے اور گھیر لیتے ہیں اس کو اس کے گناہ، یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اچھے اعمال کیے یہ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ما قبل کے ساتھ ربط۔ ربط نمبر 1، داستان بنی اسرائیل کا تتمہ۔ نمبر 2، تجویز خداوندی کہ قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا تو اس کا طریقہ بتا دیا۔ موضوع رکوع، بعث بعد الموت، تردید منکرین، خلاصہ، موجودہ بنی اسرائیل کی عملی کمزوری، خباثات، قساوت قلبی، وسعت علم باری، اقسام بنی اسرائیل، نتائج مجازات اعمال، نتائج فریقین، وسعت علم باری تعالی، تفسیر سنیں۔
یہ پچھلے واقعے کا تتمہ ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا. یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے کیونکہ ان کے آبا نے قتل کیا تھا، تو آبا کا قتل اسی قبیلے کا قتل ہے، تو قبیلے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے خطاب کا صیغہ بولا کہ تم نے نفس کو قتل کیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تدارأتم کا معنی ایک دوسرے پر ڈالنا، کہ تم اس نفس کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے. قاتل کہتے تھے دوسروں کو انہوں نے قتل کیا، وہ کہتے نہیں تم نے قتل کیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ظاہر کرے اس کو جس کو تم چھپا رہے ہو کہ قاتل کون ہے. فقلنا، ہم نے کہا اضربوا ببعضها، تو انہوں نے اس کا بعض پھر اس جسم کو لگایا. پہلے عرض کیا مختلف اقوال ہیں، زبان لگائی یا اس کے ہونٹ لگائے یا اس کا ٹانگ کا ایک حصہ لگایا، کوئی بھی حصہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس مردے کو زندہ کر دیا. اس نے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے، تو قاتل کا علم ہو گیا. فرمایا یہ کیوں دکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک تو بعث بعد الموت پر ایمان مضبوط ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور دوسرا وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا تاکہ تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس طرح اللہ تم نے مردے کو چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اسی طرح تمہاری باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا ہے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. فہی کالحجارہ، مثل پتھر کے ہو گئے. یہ پتھر کیونکہ کسی چیز کی سختی میں بطور مثال کے بیان کیا جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ دل پتھر کی طرح ہو گئے. اور او اشد قسوہ میں مزید تاکید ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر بھی موم ہو جاتا ہے. آگے فرمایا پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جن سے نہریں جاری ہیں، ہے پتھر لیکن پانی جاری ہے اس سے. اسی طرح بعض ایسے دل ہیں جو غم کی وجہ سے آنکھوں سے نہریں گویا کہ جاری رہتی ہیں، تو ان کو اس دل کو خاشعین کے دل کے ساتھ تشبیہ دی اس پتھر کو. اور دوسرے وہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض وہ ہوتے ہیں جو درمیانے ہوتے ہیں. اگر کوئی خوفناک واقعہ پیش آ جائے، کوئی گھبراہٹ اور غم مسلط ہو جائے، پھر تو ان کے دل تھوڑے سے شک ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو تو پھر دل سخت رہتے ہیں. اور بعض پتھر ایسے ہیں لما یحبط من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. پہاڑوں کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کو یہ تجربہ ہے کہ کبھی پڑے پڑے پتھر نیچے گرتا ہے، گویا وہ اللہ کے خوف سے گر رہا ہے. اور کہیں چشمے جا رہے تو بالکل سخت گرم اور کہیں بالکل ٹھنڈے، تو یہ گویا آنسو ہیں، آنسو گرم ہوتے ہیں نا انسان کے. اور کہیں نمکین پانی ہوتا ہے، آنسو بھی انسان کے نمکین ہوتے ہیں. تو گویا وہ آنسو ہیں اس پتھر اور اس کے پہاڑ کے. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ پتھر اور پہاڑ روتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے فرمایا کہ یہ پیچھے آیا ہے کہ جہنم کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، یہ پتھر اس کا ایندھن ہے، تو پتھر اللہ کے خوف سے، جہنم کے ایندھن بننے کے خوف سے روتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. اور بعض دل تو ایسے ہیں او اشد قسوہ، اس سے سخت ہیں کہ کبھی بھی ان کے دل پر کوئی غم نہیں اترتا، آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، خوف کی وجہ سے دل پھٹتا نہیں ہے، بالکل نہ ڈر رہتے ہیں ساری زندگی. افتطمعون ان یؤمنون لکم،
ایمان والوں کو خطاب ہے، کیا تم مطمئن ہو کہ یہ تمہاری بات پر ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، آگے ان کے فریق بیان فرمائے کہ ان بنی اسرائیل کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم علماء کی، اور دوسری قسم رہبانیین پیر. ایک احبار ہو گئے علماء، اور دوسرے رہبانیین، اور تیسرے ان کے مرید. تو پہلے فریق کا ذکر ہے. پہلا فریق کون ہے؟ علماء کا. فرمایا وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ علماء اللہ کے کلام کو، قرآن کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں. کلام اللہ سے مراد یا تو تورات ہے یا قرآن مجید ہے. تورات ہو تب بھی ٹھیک ہے کہ علماء اللہ کا کلام وہ تورات پڑھتے ہیں، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں اس کے بعد، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اس میں تحریف کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس فریق سے مراد وہ ہے، وہ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر گئے تھے، انہوں نے اللہ کا کلام براہ راست سنا اور سمجھا، لیکن جب واپس آ گئے تو پھر وہی تعریف کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آسان ہے وہ لے لو، جو مشکل ہے وہ تمہارے اوپر لازم نہیں ہے. اس فریق سے وہ فریق مراد ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دوسرا گروہ ہے منافقین کا. ان کا حال یہ ہے کہ جو ایمان والوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب جدا ہوتے ہیں بعض کی طرف تو کہتے ہیں اتحدثونہم، ان یہودیوں کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان سے باتیں کرتے ہو؟ کیا باتیں کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہم قرآن کو سچا سمجھتے ہیں، ہم نے غور فکر کر لیا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ دین حق ہے، یہ باتیں ان کے ساتھ کرتے تھے. تو کہتے تم ایسی باتیں کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر پہلے سے کھلی ہوئی ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ سچی کتاب ہے، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ تم اگر ایسا کرو گے تو قیامت کے دن تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا، یہ کہیں گے کہ دیکھو اس وقت یہ مان گئے تھے، بعد میں انکار کر دیا، تم سرے سے مانو ہی نہ. عجیب عقل تھی ان کی. اب دیکھیں پیچھے ان کی عادات کیسی، ضد اور عناد پر ڈٹے ہوئے. تو یہاں بھی مان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور کتاب اللہ کی، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور دین حق ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں. پھر بھی ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اگر ہم کہہ دیں گے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر تو ہم قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، ہم مانیں ہی نہ تاکہ قیامت کے دن پکڑے ہی نہ جائے. تو لِيُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو فرمایا اولا، یہ زجر کے لیے، اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ تیسرا گروہ مریدین کا. فرمایا بعض ان میں سے تو کتاب کو نہیں جانتے، محض خیالات باطل ہیں اور بغیر سند کے ایسے باتیں کرتے ہیں جاہل لوگ. اور بعض جو ان کے علماء ہیں، آگے ان کے لیے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. یہاں ایک لفظوں پر اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ ہے کہ ویل نکرہ ہے اور یہاں مبتدا بن رہا ہے، ویل مبتدا ہے، للذین یکتبون یہ خبر ہے. مبتدا کا تو معرفہ ہونا ضروری ہے، یا نکرہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے ویل سے خاص قسم کی وادی مراد ہے. ویل یہاں بد دعا مراد ہے. تو جب بد دعا مراد ہے تو وہ یہ جو دعا یا بد دعا ہے یہ معرفہ کے حکم میں آ جاتی ہے، اس وجہ سے مبتدا بن سکتا ہے. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں،
जाओ पीछे, किताब को इधर तवज्जो, किताब को अपने हाथ से उसमें रद्द बदल करते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। जैसा मसला आया वो कहते हैं बस हमें 500 रुपया चाहिए, पैसा हमारी मर्जी का, फतवा तुम्हारी मर्जी का। गैर मुकल्लिद, फतवा तुम्हारी मर्जी का, पैसा हमारी मर्जी का। तू 17 तलाक दे के आओ, असल लिख देसों के जायज है। अपने हाथ से लिखते हैं लियश्तरू भी सामनन कलीला, ताकि 500 रुपया ले लें। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, फरमाया हलाकत है उनके लिए जो कुछ उनके हाथ लिखते हैं, और हलाकत है उनके लिए जो कुछ वो कमाते हैं 500 रुपया। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, एक नजरिए का रद्द है इनका। ये कहते थे 7000 साल इस दुनिया की जिंदगी है, हमें हर 1000 साल के बदले में एक दिन जहन्नम में जाना पड़ेगा बस, तो लिहाजा हम 7 दिन जहन्नम में रहेंगे, उसके बाद फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। और बाज ये कहते थे कि 40 दिन हमने जहन्नम में रहना है, 7 के 40 तक पहुंच गए, 40 दिन हमने जहन्नम में रहना है। वो 40 दिन जब हमारे आबा ने बछड़े की पूजा की थी, मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर थे, बस उन्हीं दिनों में हमने जाना है, बस उसके बाद हम जन्नत में चले जाएंगे। तो फरमाया, ये कहते थे हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन। अल्लाह ताला ने रद्द फरमाया, कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाह, असल में था अइत्तखज़्तुम, हमला वसी गिर गया। अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदा, कि अल्लाह ताला उस वादे के खिलाफ नहीं करेगा। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, या अम बल के माने में, बल्कि तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कहते हो जिसको तुम जानते नहीं हो। बला, अल्लाह ताला ने आगे उसूल बयान फरमाया, जिसने गुनाह किया या जिस पर गुनाहों ने इहाता कर लिया, ये लोग हमेशा जहन्नम में जाएंगे, वहां से निकलेंगे नहीं। मुकाबले में हाँ, जो ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, ये जन्नती हैं और जन्नत में हमेशा रहेंगे। चलो इसके उन्वानात फिर लिख लेंगे, आपका खाना तैयार हो गया है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका।